الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذريته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. مل کے پڑھو سارے. الصلاۃ اچھی آواز نہ پڑھو سارے, بلند آواز. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا محبوب رب العالمین. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا اس دے پیارے حبیب کبریا شب اسراد دولا باعث ارض و سما والی عرب و عجم والی مدینہ صاحب معطر پسینہ سرور قلب و سینہ راحت قلب و جان جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر
ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت ہی واجب التعظیم پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ آغوش ولایت جناب پیر عابد الرحمن علوی چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ واجب التعظیم زینت العلماء سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد ابرار حسن چشتی صاحب مدد اللہ الاقدس میرے مسلک دے عظیم علماء کرام جنہاں دے میں نامہ تو واقف نہیں ساڈا اے عقیدہ اور ایمان ہے جنہاں دی محفل پاک چسی حاضر ہاں وہ ساڈے نامہ تو ہی واقف نہیں ساڈے کمہ تو ہی واقف نہیں اللہ تعالیٰ سب دا آنا اپنی بارگاہ قدس قبول فرما کے اج دیس سالانہ عرص پاک دی محفل پاک اللہ ساڑھے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے پیر طریقت رہبر شریعت قدوت تو صالحین و زبدت الواصلین پروردہ آغوش ولایت جناب پیر سیف الرحمن صاحب علوی چشتی رحمت اللہ علیہ انہوں دے عرص پاک دے حوالے نال اج اس محفل پاک دا انعقاد ہے جس دے اندر احکر نو حاضری دا شرف حاصل ہو رہا ہے جڑے گوڑے اتاں کھڑے کر کے بیٹھے ہو گوڑے تھلے کرو عادت اور عبادت فرق کرنا سکھو تے جنہیں دور ہو کے بیٹھے ہو انج دوریاں ودیاں نے اگر قربت حاصل کرنا چاہتے ہو ایک دوسرے دے دلانچ بڑھنا چاہتے ہو تے نیڑے نیڑے آؤ جنہیں قریب ہو کے بیٹھو گے محبت چوننا اضافہ ہوئے گا انہی گل دی سمجھ زیادہ آئے گا تسی انج بیٹھے ہو جو میں چھلی پوری ہے دو دانے اتھے تے تریا اتھے انج نہیں تسی عرص پاک دی محفلے چاہے ہو یونٹی از سٹرینتھ اتفاق وچ برکت ہے اکٹھے ہو کہ بابو تو اڈی مہربانی سارے نیڑے آ جاؤ کوئی گل نہیں گل مان لئی دی ہوندی ہے کئی انج بیٹھے ہیں جو میں تھلے گلو لگ گیا تو آنو اٹھ کے نیڑے آؤ کوئی گل نہیں جنہ قریب ہو کے بابو گے انہی محبت اضافہ ہوئے گا جنہی دور تسی بیٹھے ہو نا انہی دور تے گل بھی نہیں جا سکتی بڑی مہربانی ہے تو اڈی توجہ بھائی عرص پاک دی محفل پاک ہے اور میرے تو قبل زینت العلماء حضرت علامہ مولانا برار حسن چشتی صاحب دامت ذلہ آپ دے سامنے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان اقدس دے حوالے نال خوبصورت بیان فرما رہے سن اور صاحبزادہ والا جناب مولانا حسیب الرحمن صاحب کیونکہ آپ درس نظامی بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہوں علم نافع عطا فرمائے علامہ مولانا حافظ قاری فیضان صاحب آپ بھی تشریف فرمان ہیں اللہ تعالیٰ میرے علماء دا سایہ ساڑھے سروں تے تادم زیست قائم و دائم فرمائے کیونکہ میں تے علماء دا خادمہ انہاں دے جوڑے سدھے کرن دی بھی میں بھی ساتھ نہیں رکھدا علماء دا بڑا مقام ہے بڑی شان ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا النظر الى وجہ العالم عبادہ فرمایا عالم دین دے چہرے ول تکنا عبادت ہے صحابہ عرض کرتے ہیں حضور کیسی عبادت ہے فرمایا ومن زار عالمن فقد زارنی جس نے عالم دین دے چہرے کی زیارت کی تھی انہیں گویا میری زیارت کی تھی وَمَنْ صَافَحَ عَالِمًا فَقَدْ صَافَحَنِي جس نے عالم دین نال مصافہ کیتا ہے انہیں گویا میرے نال مصافہ کیتا ہے وَمَنْ جَالَسَ عَالِمًا فَقَدْ جَالَسَنِي جڑا عالم دین دی مجلس وچ بیٹھا ہے
وہ گویا میری مجلس وچ بیٹھے الحمدللہ تسی علماء دی زیارت بھی کر رہے ہو انہاں دی محفل وچ بھی بیٹھے ہو یقیناً جاندی واری تساں انہاں نال مصافحہ بھی کر کے جانا اور میرے نہایت ہی واجب التعظیم زینت النقباء اہل سنت و جماعت کی پہچان شان جناب بھائی سیف الرحمن قادری صاحب مدد اللہ العالی آپ بھی ہر حوالے نال ساڑھے قلوب و ذہان نو منور و معطر فرما رہے سن بلا شبہ میرے مسلک دا ہر پھول وہ دی علیحدہ علیحدہ خوشبو ہے میں تے انہاں علماء دے جتھے نہ دے پیر ہوندے نہ جنہ ککھاں ہوتے انہاں ککھاں نالوں بھی ہوڑا میں تے اپنے آپ نو کچھ بھی نہیں سمجھدا اے میرے مسلک دا مان تے شان نے اللہ انہاں دا سایہ قائم رکھے اور قبلہ پیر صاحب دا سایہ ساڑھے سرہ اقتداد میں عزیز قائم و دائم فرمائے اگر تو اڈی توجہ ہے تقریر سننی ہے تو اچھی آنکھوں والا سبحان اللہ اللہ تو اڈے ذوق نو سلامت رکھے اللہ تو اڈے ذوق نو ہمیشہ سلامت رکھے توجہ میرے بل رکھنی ہے چونکہ محفل پاک عرس دی اور عرس نکلیا عروس وچوں ایدہ معنی ہے شادی اوڑی اوڑی آکھنی سبحان اللہ ہاں میرے تک اگر تھوڑی آواز آ گئی ہو سکتا ہے میں تو انہوں آکھاں پہ یار بھیٹ انگی آواز نالی سبحان اللہ کی جاتے ہاں تھوڑی آواز نہیں نکلنی چاہی تھی اے میرے تک نہ آوے تاکہ میں نو پتہ لگ جائے پہ اے بھی جیوں دے کیونکہ ہر ایکشن دا ریاکشن ہوتا ہے جویں دا میرے بلوں ایکشن ہوئے تھوڑی طرف ریاکشن ہونے دا ہونا چاہی دا ہے میں نو پتہ لگے دیوانے جاگ کے ذکر سن رہے اللہ توڑے ذوق نو سلامت رکھے توجہ ہے جی جیڑا بھی آوے نا وہ دل ویکھنا نہیں شروع کر دینا توڑی توجہ میرے بال ہونی چاہی دی بندے آندے جاندے رہیں دینے قبلہ پیر صاحب آئے نے تو ساں آگے بھی زیارت کی تھی خلیفہ مجاز حضور اپنا زندہ پیر گمگول شریف آستان آلیا انہوں نے خلیفہ نے آپ زیارت کرو توجہ بھائی میں عرضے کر رہا ہوں کہ عرس عروس وچوں نکلے ایدہ معنی ہے شادی بہت سارے لوگ اہل سنت و جماعت اعتراض کر دیں بھائی جدوں بندہ دنیا تو رخصت ہو گیا او دا عرس کیوں منا دے جدوں بندہ دنیا تو رخصت ہو گیا او دی شادی کا دی بھائی عرس تے عروس وچوں نکلے اے دا معنی ہے شادی تے اہل سنت و جماعت دا کوئی عمل ایسا نہیں جڑا اللہ دے قرآن تے سونے نبی دے فرمان تو خالی ہوئے میرے آقا علیہ السلام دا فرمان ہے جدوں بندہ مومن دنیا تو رخصت ہو کے قبر دے اندر چلا جاندہ ہے اللہ دے فرشتے آ جاندے ہیں اور فرماتے ہیں نم کا نومت الروز سو جا پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا سو جا پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا حیرانگی والی گل ہے بندے پوچھتے ہیں جی پہلی رات دی دلہن دا ذکر کیوں کیتا ہے ہونا اس واسطے کیتا ہے کہ مومن دا حال دنیا تو رخصت ہونے والے مومن دا حال نوی نویلی دلہن والا ہوتا ہے ہن توجہ کریا جے میں مثال عرض کر لگا وہ نکاح پڑھیا جائے نا عورت دا تے باپ روندہ رکھ دا نہیں ماں روندی رکھ دی نہیں پہنا روندیاں رکھ دیا نہیں پرار روندے نے رکھ دے نہیں رشتہ دار روندے رکھ دے نہیں سہیلیاں روندیاں رکھ دیا نہیں تے جدوں اور سب نو روندیاں چھاڑ کے اپنے سسرال کل جاندی ہے اوتھے او دا آمنا سامنا اوتھے محرم نال ہوندا ہے تے نہ انہوں اگلے یاد رہندے نہ پچھلے یاد رہندے اسی طرح مومن جدوں دنیا تو رخصت ہو جاندا ہے وہ باپ روندا تے رکھدا نہیں ماں روندی تے رکھدی نہیں پرار روندے تے رکھدے نہیں بہنا روندیاں تے رکھدیاں نہیں رشتہ دار روندے رکھدے نہیں پر جدوں روندیاں نو چھڈ کے او قبر وچ جاندا ہے قبر وچ مصطفیٰ دا دیدار ہو جاندا ہے نہ اگلے یاد رہندے نہ پچھلے یاد رہندے توجہ بھائی اچھی آنکھو سبحان اللہ یعنی توجہ کرے جی اللہ دا نیک بندہ جدو قبر چ جائے نا
تو اللہ دے فرشتے کہندے نے سو جا پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا۔ اور ساڈا عقیدہ تے ایمان ہے اللہ دے ولی اپنی قبراں چ زندہ نے تے جنہاں دے عرس وچ اسی آئے ہاں ساڈا عقیدہ تے ایمان ہے او سانوں ویکھ بھی رہے نے تے ساڈی محفل نو سن بھی رہے۔ تسی ہولی ہولی آندے ہو سبحان اللہ، اچھی آکھو سارے سبحان اللہ۔ اوے زبانہ اللہ تے اللہ دے رسول دے ذکر واسطے مریاں تے جے ذکر نہیں کرنا تے کتر کے کتے آ کے چھٹ دینیاں، اچھی آکھ سارے سبحان اللہ۔ ایڈے ہولی ہولی بیٹھے ہو تسی اینے قبلہ نے تقریر کی تھی تاں بھی نہیں بول دے ہیں جن نے ہمیں کو کلام پڑھیا تسی انج بیٹھے ہو جمیں جناب تواڈے زبانہ تے تالا لگا ہے انج نہیں، محبت تے پیار نال پو، محبت تے پیار نال۔ میں ایک ٹپری واس نہیں ہوندے، میں او ٹپری واس انہاں دے کولوں دی گزریا تے بابا ٹولکی نو آٹا پہ لائے تے میں جا کے کول بہ گیا۔ میں پوچھا بابا جی آٹا کیوں لاندے ہو؟ آندے پتر تینوں نہیں پتا؟ میں کہا نہیں۔ آندہ پتر آٹا اس تو لائی دے پہ ٹولکی کھڑک دی بہتی تے میں نو ہون چیتا آ رہا ہے پہ انہیں تے ٹولکی نو تھوڑا جے آٹا لایا سی تے وہ بہتی کھڑک دی تے جڑے تڑی تڑی کھا جاندے انہوں نے دی آواز ہی نہیں نکل دی۔ اچھی آنکھو سارے سبحان اللہ۔ توجہ ہے تواڈی، میں تانوں صرف اور صرف تواڈی تباہ نو چینج کیتا ہے۔ توجہ میرے وال رکھیا جائے۔ میں کافی دیر تو بعد اس پنڈ وچ حاضر ہوئے، ادوں وڈے پیر صاحب حیات سن، ادوں میں آیا سا تے ہن حاضری دا شرف حاصل ہویا تے تسی اے گل ذہن وچ رکھنا پئی جدوں بھی مہمان آ جائے اودے تو عقیدہ نہیں۔ وہ کو پرونا کسے دے کار چلا گیا سی نا تو اکے سن تے انہاں کیا پئی وہ بی بی کہن لگی بھی پلیا لوکا یہ آ گیا میرے کو روٹی نہیں پک دی اینوں کہہ جائے تو انہیں آکھیا پلیے لوکے انج دی گل نہیں کری دی کوئی انج دا کام کر لینے ہاں پہ ساپا بھی مر جائے تو سوٹا بھی بچ جائے۔ انہیں کہا کوئی کام کی کرنا ہی، انہیں کہا نال دے کمرے جانے ہاں تے میں لتر مارانگا کند نو تے آکھانگا پکا روٹی، تو چیخ ماری تے آکھی پکانی میں بھی نہیں، آپ ہی لڑائی سنے گا تو چلا جائے گا۔ انہاں انجے کیتا نال دے کمرے چ گئے لتر کند نو مار کندہ پکا روٹی، اس چیخ مار کے کہا پکانی میں بھی نہیں، اس سے کور ماری پکا روٹی، اس کہا پکانی میں بھی نہیں۔ وہ بیلی اٹھیا تو نہ دے کمرے چ آ گیا آندہ جنہ مردی لڑو جانا میں بھی نہیں۔ تے جے تو سن چپ کر رہے ہیں تو میں تقریر چھڑ دینی ہے، اجے تو میں شروع ہی نہیں کیتی۔ اچھی آکھو سبحان اللہ۔ توجہ بھائی، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہم الجلساء لا یشکا جلیسہم، اے جڑیاں محفلاں تسی سجا کے بیٹھتے ہو اے محفلاں بدبختاں دیاں نہیں ہوندیاں بلکہ خوش بختاں دیاں ہوندیاں، اور اگر کوئی بدبخت نہ محافل وچ آ جائے وہ بھی بدبخت نہیں رہندا خوش بخت بن جاتا ہے۔ الحمدللہ تسی جننے حضرات ہو سارے خوش بخت ہو، میں دعا کرنا رب کائنات توڑے بختانو مزید بلند فرمائے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بے شک اللہ ارادہ فرماندہ ہے اے نبی دے گھر والے ہو اللہ تو آڈے تو رجس دور فرما دے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تو انہوں ایسا پاک کرے جیسا پاک کرنے دا حق ہے۔ اگر توڑی توجہ ہوئی تو تقریر دی سمجھ آنی ہے، توجہ کرے جے میرے وال، تمام تر توجہ توڑی میرے وال ہونی چاہیے۔ میں ترجمہ ایک باری پھر لگا کر انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بے شک اللہ ارادہ فرماتا ہے اے نبی دے گھر والے ہو اللہ توڑے تو رجس دور فرما دے، پلیتی دور فرما دے، ٹیڑا پن دور فرما دے، آلائش دور فرما دے، ویطہرکم تطہیرا، اور تو انہوں ایسا پاک رکھے جیسا پاک رکھنے دا حق ہے۔ ترجمے تو سندوے سن لے تے سمجھ تو انہوں ایک دی بھی نہیں آئی۔ میں پہلے آکھیا سی ایسا پاک کرے جیسا پاک کرنے دا حق ہے، ہون کیا ایسا پاک رکھے جیسا پاک رکھنے دا حق ہے۔ توجہ کرے جے پاک کرن میں رکھنے چ بڑا فرق ہے۔
اللہ کرے تو انہوں گل سمجھے چاہ جائے پاک کرن میں رکھنے چ بڑا فرق ہے وہ کپڑے نو نجاست لگ جائے تو کپڑا پاک کری دے جسم نو نجاست لگ جائے تو جسم پاک کری دے پر مسجد پاک رکھی دیئے مجھے بھی سمجھ نہیں آئی وہ کپڑے نو نجاست لگ جائے تو کپڑا پاک کری دے جسم نو نجاست لگ جائے تو جسم پاک کری دے پر مسجد پاک رکھی دیئے رب کائنات نے فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا فرمایا نبی دے گھر والے آیت تطہیر نازل ہون دو پہلے بھی پاک سن اساں بعد وچ بھی پاک رکھیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ جیوے جیوے بڑی مہربانی توجہ ہے فرمایا ایسا پاک رکھے جیسا پاک رکھنے دا حق ہے اے دے اتے ہون تسی میرے کلوں دلیل منگو گے ایسا پاک رکھے میں وہ دیتے عن کو مررجس اہل البیت پہلا رجس بیان کرن لگا توجہ میرے ول رکھیا جے اللہ دا قرآن کہتا علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل بہ لغیر اللہ اللہ فرماندا تواڈے تے مردار حرام ہے تواڈے تے خون حرام ہے تواڈے تے خنزیر دا گوشت حرام ہے اور وہ ذبیحہ حرام ہے جدے اتے اللہ دا نام ذکر نہ کیتا گیا ہوئے میں ماں حاصل گل کرنے لگا پڑھے لکھے حضرات ہو فرمایا علیکم المیتۃ والدم فرمایا تواڈے تے مردار حرام ہے تواڈے تے خون حرام تواڈے اتے خون حرام اور میں فقہی مسئلہ دسن لگا علماء دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے عرض کرن لگا میرے تواڈے جسم چوں نکلن والا دم منسوس جیڑا خون نس تو ثابت ہے کہ حرام ہے اگر ایک درہم دے برابر یا ایک ہتھیلی دے برابر یا ایک درہم دے برابر اگر ساڑھے کپڑیاں نو لگ جائے تے نماز نہیں ہوندی تو ساں کدی پڑھی ہوئے تو سبحان اللہ کو اللہ کرے سانو نماز پڑھن دی توفیق مل جائے یہ جملہ ایک باری پھر سنے یہ ہو سکتا تو سا مسئلہ نہیں سنے فقہی مسئلہ ہے ہو سکتا علماء واسطے تسی نہیں جان دے لیکن غور نال سن لو میرے تے تواڈے جسم چوں نکلن والا خون اگر ایک درہم دے برابر یا ہتھیلی دے برابر کپڑیاں تے لگ جائے تے کپڑا پلید ہو جاتا ہے نماز نہیں ہوتی رب کعبہ دی قسم ہے کربلا دے میدان حسین پاک دے جسم دے کونے کونے جو خون نکلیا حسین پڑھ کے تو سیئے ایک کوئی نہیں کہہ سکتا نہیں ہوئی وہ پتہ چل گیا تیرا میرا خون ہو رہے حسین دا خون ہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت 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 عظمت و شان اہل بیت پیر سید شاہد حسین صاحب گردیزی اللہ اکبر میرے تو آڈے جسم چو نکلن والا خون اگر کپڑیاں نو لگے تے نماز نہیں حسین پاک دے جسم دے کونے کونے چو خون نکلے حسین پڑھ کے دسیے آکھا لوگو اوہ تو آڈا خون ہو رہے میں حسین دا خون ہو رہے اور اے دے اتے بھی میں دلیل پیش کرنے لگا علماء دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے بخاری پاک اور المستدرک للحاکم تے وچوں میں حدیث دو حوالے نال دو راویاں دے حوالے نال عرض کرنے لگا بخاری شریف اندر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے نال مرکوز ہے اور المستدرک دے اندر اس نائی دا ذکر کیتا گیا جن نے حضور دی پنڈڑی تے پچھ لائے بڑی توجہ ہے میرے والے اللہ اکبر
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਬਲਾ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਉਂਝ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ہیں توجہ بھائی میرے والے توجہ رکھیا جائے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام نے پچھ لائے ہون توجہ کرا جائے۔ وہ پچھ اس واسطے لوائے جاندے ہیں کہ جسم دا فاسد خون باہر نکل جائے۔ فاسد کہندے نے پلیت خون نو، ناپاک خون، جسم جو گندہ خون باہر نکل جائے، اس واسطے اسی پچھ لوانے ہیں یا حجامہ کروانے ہیں۔ انجی ہے توجہ کرے جائے۔ میرے نبی پاک نے پچھنے لگوائے تے پیالے وچ حضرت عبداللہ ابن زبیر نو خون جمع کر کے فرمایا انہوں باہر جا کے تے روڑیا۔ آپ نے پیالہ پھڑیا تے بکریاں دے واڑے وچ لے گئے۔ انہیں ایک نظر ماری تھلے تے ایک نظر ماری حضور دن خون مبارک وال تے عشق نے ایک گوارہ نہیں کیتا کہ نبی رحمت دا خون ہے تے زمین تے روڑ دیا۔ جتھے بکریاں بنی دی سن اتھے چلے گئے باڑے بچ تے ویکھیا پہ زمین تے پاک نہیں، اتھے پیڑاں بکریاں پیشاب کر دیں تے حضور دا خون سب تو پہلی گل تے ہوئے۔ عبداللہ ابن زبیر نے ایک گل سانو دسیے پہ میرا تو اسی پچھ لوائیے تے ساڈا خون پلیت ہوندا ہے، نبی دا پچھنے والا خون میں پاک ہوندا ہے۔ وجہ ہے میرے نبی دا پچھنے والا خون بھی پاک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر دے عشق نے گوارہ نہیں کیتا، منہ نال پیالہ لایا تے خون مبارک پی لیا۔ اور بلہ تے جیب پھیر تے اندر داخل ہوئے نا، آقا مسکرا کے فرمایا پی آئے ہیں آئے۔ فرنٹ سیٹ والے بھی آکو سبحان اللہ، کیونکہ فرنٹ سیٹ والے دا زیادہ حق بندا بولن دا۔ فرنٹ سیٹ والا بندہ سو جائے تے ڈرائیور تے کوئی بھروسہ نہیں۔ اگر تسی آندے چاندے ہو پہ گڈی سیدھی روے تو تساں بھی سبحان اللہ آکھنی۔ اے مہربانی رکھے جو تسی آکھو سبحان اللہ، پچھلے نام ہی بولن تے خیر ہے۔ توجہ بھئی انہیں منہ نال پیالہ لایا تے خون پی لیا، اندر داخل ہویا۔ آقا فرمایا پی آیا ہیں؟ عرض کیتی حضور پی آیا۔ آقا یہ نہیں فرمایا تینوں پتہ نہیں خون حرام ہے؟ جا کے انگلی مار کے کیا کر کے آ، جا الٹی کر کے آ، خون باہر کڈ، اللہ دا قرآن کیا دا خون حرام ہے۔ آقا فرمایا وہ میرے صحابہ جنہیں جنتی ویکھنا ہے دے والے ہوئے۔ آقا دس کے لوکاں نو اعلان کر کے دا چھڑیا ہے، اوہ تو اڈا خون ہو رہے، میں محمد دا خون ہو رہے۔ فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور توجہ رکھا جائے میرے والے، اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں، اصول قرآن دا بیان کر رہا ہے۔ اللہ دا قرآن تے کہندہ فاجتانب الرجس، لوگوں پلیتی کو دور ہو جاؤ۔ اور میرے مسلک دو علماء بیٹھے نے قرآن دا حکم مطلق ہے، اور المطلق یجری علی اطلاق ہی، مطلق ہمیشہ اپنے اطلاق تے جاری رہتا ہے، انہوں کوئی مقید نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن دا حکم ہے، اے مطلق ہے۔ اللہ فرماندہ فاجتانب الرجس، لوگوں پلیتی کو دور ہو جاؤ۔ ہن پامیں کو صحابی ہے تے حکم ہے پلیتی کو دور ہو جا، کوئی تابی ہے حکم ہے پلیتی کو دور ہو جا، کوئی تبا تابی ہے حکم ہے پلیتی کو دور ہو جا، کوئی غوث ہے حکم ہے پلیتی کو دور ہو جا، کوئی کتب ہے حکم ہے پلیتی کو دور ہو جا، کوئی ابدال ہے حکم ہے پلیتی کو دور ہو جا۔ اللہ فرماتا لوگوں پلیتی کو دور ہو جاؤ، لیکن رب کعبہ دی قسم ہے، آیت تطہیر دی ترتیب پڑھ کے دیکھ لو، رب کائنات میں اہل بیت نہیں آکھیا بلکہ فرمایا عنکم الرجس اہل البیت، اے پلیتی اہل بیت دے نیڑے نہیں جانا۔ اللہ نے پلیتی نو حکم دے چھڑے ہے، اہل بیت دے قریب نہیں جانا۔ اگے چلیے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔
اگر ایتھے ہی آیت ختم ہو جاندی اہل البیت تے پاکی تے پھر بھی ثابت ہو گئی. جدو رجس دور ہو گیا تے آٹومیٹکلی طور تے پاکی ثابت ہو گئی. جدو پلیتی دور ہو گئی تے پاکی ثابت ہو گئی. لیکن اہل بیت رب کائنات نے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا والی اضافی ڈگری کیوں عطا فرمائی؟ رب کائنات نے عام لوکاں تو نبی دیال نو ممتاز کر کے دسیا ہوئے لوگوں رجس تے کسے کو بھی دور کر دیتا جائے وہ پاک ہو جاندہ ہے. پر نبی دے گھر والے ایسے پاک نے زمانے چینا ورگا اور کوئی پاک ہو ہی نہیں سکتا. انہاں نو اساں لا زوال پاکی عطا فرمائی, بے مثال پاکی عطا فرمائی. ہن توجہ کرے جے بہت سارے لوگ نے مینوں ایک بندہ کہنے لگا شاہ جی اے جڑے اہل بیت دا ذکر ہے اے تے نبی دے او گھر والے سن جڑے نبی دے دور وچ نبی دے گھر نال تعلق رکھدے سن. ہن تسی شاواں دے ہاتھ کیوں چومدے ہو؟ ہن کوئی سید زادہ آ جائے تو اٹھ کے کیوں کھلو جاندے ہو؟ انہاں دا تعلق تے سائت نال نہیں. میں کہ رب کائنات میں پتہ سی لوگی اعتراض کرنے والے اٹھن گے, اسے واسطے رب کائنات نے اہل بیت پاک دا ذکر کرنے تو پہلے صیغہ ماضی استعمال نہیں فرمایا. یہ نہیں فرمایا انما اراد اللہ, فرمایا انما یرید اللہ. اور جتھے صیغہ مضارع آ جائے اتھے زمانہ حال بھی پایا جاتا ہے, زمانہ مستقبل بھی پایا جاتا ہے. یعنی رب دسنا چاہ رہے ہیں اساں انہاں نو بھی پاک کیتا ہے جڑے نبی دے دورے چھن, انہاں نو بھی پاک کران گے جڑے آندے رہن گے. میں وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اے توجہ تہاڈی کہ نہیں؟ اوکھیاں گلاں شروع کر دیتی ہیں نے اوکھیاں گلاں نے. اللہ کرے سانو اے بھی گلاں سنن دی اللہ توفیق دے. اچھا توجہ کرے جے انما حسر, حسر نکلیا حسار وچوں. اے دا معنی ہے دائرہ. جدوں کو چلا کرن والا چلا کرن واسطے بیٹھے نا تے اپنے ارد گرد ایک دائرہ لا لیندا ہے کہ کوئی بھی نقصان پہنچان والی شے اندر داخل نہ ہوئے. ہن تے سمجھ آئی گئی ہونی ہے تانوں. او بول چھڈو شہیدو, دائرہ کیوں وایا جاندہ ہے؟ پر کوئی نقصان پہنچان والی شے اندر داخل نہ ہو سکے. رب کائنات نے انما کہہ کے نبی دے گھر اگے ناکا لا دیتا ہے. آئے ہائے تسی جملہ نہیں سمجھے. اور رب کائنات نے انما کہہ کے نبی دے بوئے اگے ناکا لا دیتا ہے. ہن توجہ کرے آجے انما حسر تے جتھے نبوت ہے اتھے پلیتی نہیں, تے جتھے پلیتی ہے اتھے نبوت نہیں. جنہیں نبی نو پیٹ اچ رکھیا او ماں بھی پاک ہے تے جڑا نبی دا باپ ہے او باپ بھی پاک ہے. جنہیں 40 دنوں دا چکیا او بھی پاک ہے, جنہیں 40 سالاں دا چکیا او بھی پاک. تسی سارے زندہ باد ہو پر سبحان اللہ تسی بھی آکھو. توجہ ہے جی, اچھی آکھو سارے سبحان اللہ, اچھی پھر آکھو سبحان اللہ. کیسی پاکی اللہ نے عطا فرمائی. شرف المحبت لگا پڑھنا, علماء دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے در منصور لگا پڑھنا, میری تے تیری امی جان. نہیں اوچی آپ سبحان اللہ. پاک صدیق دی پاک صدیق کا بیٹی حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے کولوں کسے نے پوچھیا سیدہ کائنات دے بارے تو اڈا کی خیال؟ سیدہ تو نساء العالمین, نساء العالمین. حالانکہ صاحب مشکات نے نساء المؤمنین لکھے ہے تے محدثین نے انگوٹھا رکھ کے فرمایا اتھے غلطی ہوئی ہے, مومنین دیا عورتاں دی نہیں, اے عالمین دیا عورتاں دی سردار. آئے ہاں
حضرت عائشہ پاک کو پوچھا کس نے اج تو لوکاں مخالفت بنا چھڈی ہے نا کہ لو جی انہاں دی تے مخالفت ہی بڑی سی میں پیدا کرن والی دی قسم اٹھا کے کہنا اس آستانے دی برکت نال تے پیر صاحب دے قدماں وچ بیٹھ کے ایک گل عرض کرن لگا توجہ کریا جے میں گل اپنی پوری محبت نال تے پیار نال لگا عرض کرن اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا جنہاں مخالفتاں بنائیاں جویں سیدہ عائشہ پاک نے سیدہ زہرا پاک دی شان بیان کیتی ہے نا انج کوئی دشمن شان بیان نہیں کردا آپ فرمانے نے کیف یاسفھا کی صفتاں بیان کرا میں فاطمہ دیاں ولد الحسنہ بعد الظہر وصلہ بالعصر فرمایا فاطمہ او پاک بی بی ہے جنہیں زور تو بعد حسن جنے آئے عصر دی نماز مصلی تے کھلو کے ادا فرمائی تھوڑی جی آواز بدا دیو آواز پاری کر دیو تے ڈلے لمبی کر دیو بڑی مہربانی گلے نو خشک نہ کرے نہیں ڈبا جدھر نو مرضی رہے وہ ذرا آواز مٹھی کر دیں کوئی گل توجہ ہے جی اچھی آکھو سبحان اللہ فرمایا ولد الحسنہ بعد الظہر وصلی بالعصر فرمایا فاطمہ او پاک بی بی ہے جنہیں زور تو بعد حسن جنے آئیں عصر دی نماز مصلی تے کھلو کے ادا فرمائی میں تھوڑی سبحان اللہ تو صدقے جاواں اللہ دی قسم اٹھا کے نہ مینوں اتنا چاہ نہ پیسے سٹن دا نہ ہوے جنہ تھوڑی سبحان اللہ دا کیونکہ یہ تو میرا اپنا گھر ہے یہ پیسے نام یہ تو پیراں دی محبت ہے ورنہ یہ مینوں نام ہی کچھ دین تے میرے واسطے سعادت ایتھے آنا تسی سبحان اللہ آکھو کوئی ایسی گل نہیں ودی نو ستے ہی خیرہ نے کچھ نہیں ہوندا آج تک میں کوئی بندہ سبحان اللہ کہندہ مردہ نہیں ویکھیا ہاں انشاءاللہ تے جے اے زبان تے کلمے ہون موت آ جائے اے دنوں چنگی موت بھی کوئی نہیں حضرات توجہ کرو حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک دی بارگاہ چاہ گئیاں حضرت امام حسن پاک دی ولادت دا وقت قریب اوے لوکو نبی پاک دی بارگاہ عرض کیتی آقا بچہ پیدا ہونے والا ہوئے تے کول عورت ہونا ضروری ہے آقا نے اجازت دیتی ہے حضرت اسماء بنت امیس چلیاں گئیاں آپ حیران نے بچہ پیدا ہوئے بچہ پلیت ہوندہ ہے ماں پلیت ہوندی ہے جگہ پلیت ہوندی ہے آپ فرما دیا حیران رو گئی وہ بچہ بھی پاک فاطمہ پاک جگہ بھی پاک آقا دی بارگاہ جا گئیاں عرض کیتی آقا جدوں بچہ پیدا ہوئے بچہ پلیت ہوندہ ہے ماں پلیت ہوندی ہے جگہ پلیت ہوندی ہے آقا تواڈا نواسا بھی پاک بچی بھی پاک جگہ بھی پاک آقا فرمایا پھر بیٹی اسماء اے رب دا قرآن نہیں پڑھیا رب کائنات نے میرے گھر والیاں اے جدا پاک کیتا ہے زمانے چینا ورگا اور کوئی پاک نہیں ہو سکتا اینا ورگا اور کوئی پاک نہیں ہو سکتا میں ان تو اڈے کا سوال پوچھنے لگا حضرت امام حسن پاک دی ولادت دا دن کیڑا ہے پتہ تو انہوں جڑے مجمع چ بیٹھے ہو پتہ جی حضرت امام حسن دی ولادت دا دن کیڑا ہے نہیں پتہ تو انہوں کیوں نہیں پتہ پر ساڑھے سٹیجز اتے کدی حسن حسن ہویا ہی نہیں اے ساڑھے واسطے مر جان دا مقام ہے وہ سنیوں کہ ساڑھے سٹیج تے کدی حضرت امام حسن دا ذکر نہیں ہویا اسی حسین حسین تے کرنے ہیں پر کدی حسن حسن نہیں کیتا تو انہوں پتہ ہی نہیں حسن علی دا وڈا پتر اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا وہ جیڑا حسن پاک دا ذکر نہ کرے تے حسین دا ذکر کرے نہ علی المرتضی ہو دیتے راضی نہ سیدہ کائنات ہو دیتے راضی تے نہ محمد مصطفیٰ ہو دیتے راضی وہ حضرت امام حسن اس لحاظ نال بھی حسین توالا نے کہ انہاں نبی پاک دا زمانہ حسین تو زیادہ پایا ہے
حضرت امام حسن بھی راکب دوش مصطفیٰ نے حضرت امام حسن نو بھی مصطفیٰ نے زبان چسا کے گڑتی دیتی تے ساڑھے سٹیجاں تے کدی حسن حسن ہویا ہی نہیں یہ دی وجہ ہے کہ سانو حضرت امام حسن دی ولادت دے دن دا ہی پتہ نہیں اور دوجھے تے چلو اس واسطے امام حسن دا ذکر نہیں کر دے کہ انہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنال صلح کیتی ہے وہ سنیاں تو انو کی تکلیف ہے تو آجے سٹے جاؤتے کدی امام حسن دا ذکر کیوں نہیں ہویا کیا تسی دوسرے دے پیچھے لگ گئے ہو سنو حسن کون آئے اینج نہیں ہوچی آکھو سبحان اللہ میں حسینی سیدہ میں گردیزی جعفری چھٹے امام دی اولاد سیدہ پر میں ذکر گلانیاں دے باپ دا لگا کر میں ہیں جعفری گردیزی لیکن میں گلانیاں دے باپ دا ذکر کرن لگا حضرت امام حسن دا کون حسن میں علماء دی نظر جملے لگا کرن کون حسن ہو سکتا ہے انہوں پتہ نہ لگے کون امام حسن جنہ دی زبان بچوں کدی نہ نہیں نکلی اللہ کرے جملے تو اڈے اندر وار جان حسن ہوئے جنہ دی زبان بچوں کدی نہ نہیں نکلی وہ دی وجہ ہے حضرت علی فرماندر نبی پاک نے فرمایا حسن ناف تو لے کے سر تک میری تصویر حضرت علی فرماندے حضور نے فرمایا وہ ناف تو لے کے سر تک حسن میری تصویر ہے تے حسن جان دے سان وہ منہ نبی والا ہوئے تے نہ چنگی نہیں لگ دی کہاں تسی جملہ ہی نہیں سمجھے گھرے کیڑی قوم بیٹھے ہو تسی حسن پاک نو پتا سی منہ نبی والا ہوئے تے نہ نہیں چنگی لگ دی اور پھر حضرت امام حسن ہو نے جنہ بوری دا لباس پایا ہے تے مسجد اچ بیٹھے نے ایک بی بی اندر آئی قبلہ علامہ ابرار چشتی صاحب تے قبلہ پیر صاحب غور نال سنیا جے میرے مسلک دے علماء جناب بی بی اندر وڑی ویکھ کے حضرت امام حسن وال تے واپس چلی آپ نے روک کے فرمایا بی بی کدھر آئی سے تے چلی کدھر ہیں انہوں نے کہا حضور مادنتاً عرض کر لگیاں میں بڑی مفرج تے غریبڑیاں پتہ چلا سی حسن دے بوئے تے جائیں گی تے مشکلیں حل ہو جان گیاں تو تواڈے دروازے تے آئی پتہ چلیا تسی مسجد چو میں مسجد چ گئی تے میں واپس اس تو چلیاں تساں تے خود بوری دا لباس پایا تے منو کی عطا کرو گے علی دا پتر جلال چ گیا اپنی تڑی زمین تے ماری جنی مٹی تھلے آ گئی ساری سونا بن گئی فرمایا اٹھا اور لے جا کہندی یہ کیا فرمایا یہ سخاوت ہے یہ قناعت ہے فرمایا یہ سخاوت ہے اور یہ قناعت ہے یہ ہیں حسن جے تسی سبحان اللہ اچھی آکھو تے تقریر تھے نہ ہوئے جتے ہونے اے تواڈی سبحان اللہ نے مینوں پریشان کیتا پر تسی بول دے کوئی نہیں توجہ جی بڑی مہربانی توجہ حضرت امام حسن کون کوفے وچوں ایک بندہ آ گیا حضرت امام حسن دے چہرے وال ویکھ کے کہندا ہے یار محمد مصطفیٰ تو بعد بھی ایڈے سونے بندے مدینے چ رہندے نے آئے تے حسن حسن دی تاب نہیں لیا سکیا تے ٹردا امام حسن دے کول چلا گیا تے کسے تیسرے بندے کو پوچھدا اے ہستی کون ہے انہاں کہ نبی دا دوت رہ تے علی دا پتر ہے وہ ہن بندہ کوفے وچوں آیا سی نا او دے دل وچ سی حضرت علی واسطے بغض اے کسے دے اندر کسے واسطے بغض دا ہونا اے عقیدہ نہیں بیماری ہے اے میں کدی علماء دے جھرمٹ ہی تقریر کیتی ہوئے تو پھر پتہ لگے داد کی میں ملتی اسی تے سارے شعر سننے والی قوم بیٹھے ہو نہیں وہ بھی سنا مانگے جی انشاءاللہ میرے نال ود کنوں ہوں گے اچھی آنکھوں سارے سبحان اللہ حضرات توجہ کرے جی حضرت امام حسن پاک توجہ کرے جی حضرت امام حسن پاک دے چہرے وال ویکھ کے کہنے لگا ہیں
تو وہ دل وچ بغض سی نا جدوں انہیں سنیا پہ علی دا پتر حضرت علی دے بارے انہیں حضرت امام حسن دے کول کھلو کے نا تے بکواس شروع کر دیتی علی پاک دے بارے بکواس کر رہے تے حسن پاک چپ کر کے کھڑے وہ جون لگا بکواس کر جدوں بکواس کر کے تھک گیا نا حضرت امام حسن فرما دینا وہ جے پیاس لگی ہے تے پانی پلانے ہیں وہ جے بھوک لگی ہے تے کھانا کھوانے ہیں وہ جے رہنا ہوئے تے کر دینے ہیں کہتا یہ کیا فرمایا یہی تو بتانا ہے جو منکرین علی ہیں علی والے ان کو بھی پناہیں عطا فرماتے ہیں اور میں نتیجہ دین لگا وہ حضرت امام حسن دے سامنے کھلو کے حضرت علی دے بارے بکواس کر رہے ہیں تے حضرت امام حسن فرما دیں وہ جے پیاس لگی ہے تے پانی پلانے ہیں وہ جے بھوک لگی ہے تے کھانا کھوانے ہیں وہ جے رہنا ہوئے تے کر دینے ہیں اور مسلمانوں جڑے بکواس کرنا والے آنو اینا دین دینے وہ پیار نال یاد کرنا والے آنو کنا دین دے ہون تسی میرے جملے ہی نہیں سنے جڑے بکواس کرنے والے انو اینا دیندے نے جڑے بکواس کرنے والے انو اینا دیندے نے وہ پیار نال یاد کرنے والے انو کنا دیندے ہو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حضرت امام حسن پاک دووے کھجور دے درخت دے تھلے بیٹھے نے تے حضرت امیر معاویہ خوش طبعی نال کہنے لگے حضرت امام حسن نو یا حسن پاک پتا جے اے درخت تے کنیاں کھجوراں نے اللہ دی قسم امام حسن نے اینج نہیں ویکھیا فرمایا 24,424 کھجوراں آپ نے جلدی نال بندے اٹھے چڑھائے کھجوراں اتروائیاں تے گنوائیاں نہ ہی ایک کٹ تے نہ ہی ایک ود تے حضرت امام حسن وال مسکرا کے فرمایا یہ تو انہوں پتہ کہ میں لگا فرمایا منوں یہ پتہ سی جو میں کہہ دینا ہے وہ ہو جانا ہے کیونکہ لوگ کی سانو صادقین آخ دینا لوگ کی سانو سچے آخ دینا او پتر بیٹا ادھر ہو کے بیٹھ جا ادھر ہو کے بیٹھ جا توجہ ہے تو انڈی حضرت امام حسن پاک دی ولادت 15 رمضان روزہ دا مہینہ گزر کے گیا 15 رمضان المبارک ہے ہن جیڑی گل میں کرن لگا نا اس گل دا مزہ لوے آئی حضرت عائشہ کی فرمانیاں ولد الحسن بعد الظہر وصلی بالعصر فاطمہ وہ پاک بی بی ہے جس نے ظہر کے بعد حسن جنا ہے اور عصر کی نماز مصلی پہ کھڑے ہو کے ادا کی ہے عورت دے کر بچہ پیدا ہوئے تا وقت طہر ناپاک رہی کئیاں نے 40 دن آکھیا نا محدثین نے لکھیا تا وقت طہر 40 تو دن اتے بھی جا سکتے جد تک وہ مکمل طور تے پاک نہ ہوئے انی دیر تک وہ ناپاک ہی رہی دیئے فرمایا سیدہ زہرہ نے جنہوں رب کائنات نے آوار ذات نسوانیاں تو پاک پیدا فرمایا ہے توجہ حضرات دی مقار حضرت عائشہ پاک کہنے آمیں ولد الحسن بعد الظہر وصلی بالعصر فرمایا فاطمہ وہ پاک بی بی ہے جنہیں زور تو بعد حسن جنے آئیں عصر دی نماز مصلی تے کھلو کے ادا فرمائیے حضرات دی مقار حسن پاک دی ولادت 15 رمضان ہے حضرات پتہ چلیا حضرت فاطمہ پاک دا نہ وضو ٹوٹے آئے نہ روزہ ہی ٹوٹے آئے ہائے نہ وضو ٹوٹے ہے نہ اچھی بول چھڑو یار نہ روزہ ہی ٹوٹے ہے یہ حضرت سیدہ کائنات کی شان بیان کیتی ہے میں امام بہقیدی شعب الایمان لگا پڑھ میرے آقا نے فرمایا این علی ابن ابی طالب علی کتھے عرض کی تھی حضور حاضر فرمایا کوئی جنبی مسجد اچھ نہیں جا سکتا کیونکہ جنبی پلیت ہندے مسجد پاک ہندی ہے علی یا میں جا سکنا تو یا تو جا سکتا حضرات ان توجہ کرو نبی پاک دے فرمان تو پتہ چل گیا نبی بھی پاک علی بھی پاک فاطمہ پاک حسن بھی پاک حسین بھی پاک ان کی پاکی کا خدا ہے
پاک کرتا ہے بیان ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت بچے ہم بٹھا دو کہ میرا ہاتھ بج گیا بچے ہم ساتھ لگ جائے گا بڑی مہربانی آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت حضرات دیوکار رب کائنات میں توجہ فرماؤ رب کائنات میں انہاں دی شان بیان فرمائی انہاں پاکاں دا مقام بیان فرمایا حضرات دیوکار تے نبی پاک نے اپنے غصہ اپنے نبی پاک نے غلاماں نے اکٹھیاں فرما کے آقا فرمایا کلو سبب و نسبی ینقطع یوم القیامہ الا سببی و نسبی فرمایا غلاموں ہر ایک دا قیامت والے دن سبب ہوئی ٹوٹ جانا نسب بھی ٹوٹ جانا پر میں محمد دا سبب بھی قائم رہنا نسب بھی قائم رہنا اوہ لوگو نبی پاک دے غلام حضور دی اہل بیت نال پہلا بڑا پیار کر دے سن جدو نبی پاک دا فرمان سنیا پیار ہور بد گیا محبت اضافہ ہو گیا آقا علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں نبی پاک دے غلام مسجد اچ بیٹھے ہوئے ہیں مسجد دروازے تک بھری ہوئی ہے آقا خطبہ دے رہے ہیں آقا فرما رہے ہیں کوئی بندہ اگر مسجد اچ داخل ہوئے صفحہ ٹپ کے اگے نہ آوے بندے پھلانگ کے اگے نہ آوے محفل دے تقدس نو پامال نہ کرے وہ لوگو نبی پاک خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں نبی پاک دے ایک غلام جدا نام حضرت ابو دردہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ مسجد دے اندر داخل ہوئے ایک قدم مسجد دے اندر تے دوجہ سی بار حضور دی پہ گئی نظر فرمائے تھے ہی بہ جا میرے آقا علیہ السلام دے غلام نے جدو سنیا تے اتھے ہی بہ گئے میرے آقا دے غلام دوسرے نے کونی لا کے آکھا پیر تے اندر کر لے اندہ ویندہ نہیں آکھا نڑا کون ہم فقیروں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے ان کی محفل میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ اے نہ ویخ میں کتھے بیٹھا اے ویخ آکھا نڑا کون حضرات انہیں ایک پاسے ابو بکر پاک بیٹھے لیں ایک پاسے عمر پاک بیٹھے لیں حضرات دروازے چ مولا علی آگئے اہل نظر کے آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کے آنکھ کا تارا حضرات جنہیں حضرات توجہ کرو ساڑھے کوئی چنڈے کوئی نہیں اللہ سانوں بازو دیتے ہوئے نے اگر اس محفل پاک اپنے بازو کھڑے کر کے علی پاک دا ذکر کرو گے حضرات اس محفل پاک دا ذکر جدوں قیامت والے دن ہوتے کیتا جانا انہاں کہنا مولا انہاں کوئی چنڈے تے کوئی نہیں سن سانوں لہرا کے چنڈے بنا کے تیری اہل بیت دا ذکر کر دے رہے علی پاک دا ذکر کر دے رہے دعائیاں پہ گئیاں بیڑے پار ہو جانے ہن گوڑیاں تو ہاتھ چھڑ کے باواں کھڑیاں کر کے لہرا کے پڑھو اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی 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 اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا ہمارے پاس بخشش کی سند ہے
سنیوں ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی 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 ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی حضرات نیوکار دروازے چ مولا علی آگئے علی پاک نے ارادہ کیتا ہے آقا فرمایا وہ جیڑا پچھے آوے پچھے ہی بیٹھ جائے علی پاک ارادہ کر دینا پچھے بیٹھن دا ابو بکر پاک دی نظر پہ گئی اوے لوگو ابو بکر پاک اپنی جگہ تے اٹھ کے کھلو گئے آواز ماری ہاں ہونا یا ابوالحسن اجلس حسن دے ابا جی ایتھے آ جاؤ حسن دے ابا جی ایتھے میری جگہ تے آ جاؤ یا ابوالحسن اجلس ایتھے آؤ میری جگہ تے ہن اگے بہن والے نبی پاک دے صحابی نے بابی نہیں اگر ہندے بابی تو نہ کہنا جی لے اسی پیچھے بیٹھے ہیں تے اگے کیوں جاوے وہ صحابی سن نبی دی عظمت نو بھی جان دے سن تے علی دی عظمت نو بھی جان دے سن حضرات انہوں نے رستہ دینا شروع کیتا ہے علی پاک اگے آ گئے ابو بکر پاک دی جگہ تے بیٹھے نبی پاک نے ابو بکر پاک دا انداز ویکھیا آقا دے لباں تے مسکراہٹ آ گئی آقا مسکران لگ پہ بندے دا رنگ کالا ہی ہوئے نا تو ہوئے نبی دا غلام گستاخ نہ ہو رنگ دا کالا ہی ہوئے جدوں میں ہسے گا دے چہرے تے روپ آ جائے ذرا سوچے تو حضور مسکرائے ہوں گے آئے جدوں حضور مسکرائے ہوں گے پیر باہو رحمت اللہ علیہ آپ نے قلم اٹھایا آپ فرمان دے چاڑ چنا تے کر روشنائی تارے ذکر کریں دے تیرا ہو تیرے جے تے سین چن چڑھ دیں ہو تیرے جے تے سین چن چڑھ دیں سانو سجنا باج ہنیرا ہو جتھے جا کے چن ساڈا چڑھدا فکانا کعبہ قوسین او ادنا جتھے جا کے چن ساڈا چڑھدا اوتھے قدر نہیں کوئی تیرا ہو جس دی خاطر جنم گوایا باہو کدی مل سیو ایک پھیرا میرے آقا علیہ السلام نے غلام دا انداز وکھیا آقا فرمایا یا ابا بکر انما یعرف الفضل اہل الفضل ذو الفضل ابو بکر میں دسنا چاہنا اہل فضیلت دی فضیلت نو ہمیشہ فضیلت والا ہی جاندا فرمایا ابو بکر بڑی فضیلت والا ہے علی کیوں فضیلت والا ہے انہیں تیری فضیلت دا خیال رکھے یہ ایسا پاک گرانا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلک فرمایا میری اہل بیت تواڈے کول کشتی نوح دی منندے اور جیڑا جیڑا وچ بیٹھ جائے گا وہ پار لگ جائے گا جیڑا پیچھے ہٹے گا ہلاک ہو جائے گا۔ نبی پاک نے اہل بیت دی مثال کشتی نوح نال کیوں دی
اور صحابہ کرام نے ستارے نے مثال کیوں دیتی؟ آج تے ہوائی جہاز نے تے لوکی سفر کر دیں گڈیاں بساں نے ادوں بحری بیڑیاں تے بہ کے سفر کرتے سن تے سمندری رستے سفر کرتے سن تے ستاریاں دی مدد نال اپنی منزل دا تعین کرتے سن. آقا فرمایا جن نے اہل بیت نو کشتی سمجھ لیا تے میرے صحابہ نو ستارے سمجھیا اوہی منزل تے پہنچ سکدا ہے. انہاں وچوں ایک نو بھی چھڈے گا کدی منزل تے نہیں پہنچ سکدا. منزل تے ہوئی پہنچے گا جڑے دعاں دا دامن جڑا پکڑ کے رکھے گا. لکل شیء اساس و اساس الاسلام حب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و حب اہل بیت ہی. فرمایا ہر شے دی کوئی نہ کوئی بنیاد ہے. اسلام کی بنیاد میرے صحابہ کرام دا پیار ہے, میری اہل بیت دا پیار ہے. نال محبت کرے گا وہی جنت جائے گا. اگر اہل بیت کو چھوڑ کر صحابہ کے پیچھے لگے وہ بھی کامیاب نہیں. صحابہ کو چھوڑ کر اہل بیت کی طرف جائے تو وہ بھی کامیاب. میں تو انہوں ایک مثال دیاں اگر سمجھ جاؤ تو اے میرا ہاتھ ویندے ہو اوڑی بولے ہو جنہ دے منہ چ زبان ہو تے بولو جڑا گونگا ہو تے اللہ بل نہیں گونگا. یہ دے دو حصے نے اے انگلیاں اے ہتھیلی. اللہ کرے تو انہوں مثال سمجھے چاہ جائے. ایک بندہ آوے میری ایس انگل نو چمے انو چمے انو چمے انو چمے تسی بھی راضی میں بھی راضی. شاہ جی بندہ بڑا چنگا ہے تواڈیاں چواں انگلاں نو چم دے تے جانتی واری جیب وچوں چاقو کڈ کے ہتھیلی زخمی کرے تو کہنا شاہ جی یہ پہلا بھی فراڈ ہی ہے. اگر سچا ہوندا تے جویں انگلیاں نال پیار کیتا ہے ہتھیلی نال بھی پیار کردا. ایک بندہ میری ہتھیلی نو ایتھوں چمے تسی بھی راضی میں بھی. شاہ جی بندہ بڑا چنگا ہے تواڈی ہتھیلی چمدا ہے چاندی واری جیب وچوں چاقو کڈ کے انگلیاں زخمی کرے تو کہنا شاہ جی سچا اے بھی نہیں. اگر سچا ہوندا جویں ہتھیلی نال پیار کیتا ہے انگلیاں نال بھی پیار کردا. پتہ چلیا انگلیاں نال پیار کر کے ہتھیلی زخمی کرنے والا بھی سچا نہیں. ہتھیلی نال پیار کر کے انگلیاں زخمی کرنے والا بھی سچا نہیں. اوے کچھ نے جڑے اہل بیت نال پیار کر کے صحابہ دی عظمت نو زبان دی تلوار نال زخمی کر دین سچے ہو بھی نہیں. تے کچھ نے جڑے صحابہ نال پیار کر کے اہل بیت پاک دی تعظیم نو زبان دی تلوار نال زخمی کر دین سچے ہو بھی نہیں. سچے تسی ہو جنہاں دے دلاں اندر نبی دی آل دا بھی پیار ہے نبی دے اصحاب دا بھی پیار. سنت کا ہے بیڑا پار صحاب رسول نجم ہیں اور ناؤ ہیں اطرت رسول اللہ. ہم نبی کی آل کے بھی ماننے والے ہیں اور نبی کے صحاب کے بھی ماننے والے ہیں. اسی حضور نال پیار کرنے ہیں تے پیار توجہ کریں جی یہ ایک اصول ہے. جیڑا بندہ کہے پہ میں اس اصول تے نہیں چل رہا تے محبت پکی ہو جھوٹا ہے. محبت دا اصول ہے کہ محبوب نال بھی پیار کر تے محبوب دی نسبت والی ہر شے نال پیار کر. اگر وہ آکھے کہ مینوں پیار یہ دے نال تے ہے پر میں اصول تے نہیں چل رہا وہ اپنے دعوے وچ کوڑا جھوٹا ہے. ہاں کیونکہ ساڈی محبت حضور نال ہے تے اسی حضور دی ہر نسبت نال پیار کرنا ہے کیونکہ اسی اصول تے چل رہے ہیں. مجنوں دا باپ مجنوں نو بڑے بڑے دانشور لوکاں دے قصے سناندا سی تے مجنوں کی کردا ہے لیلا دی گلی وچوں گزر کے آیا کتا دے پیراں تھلے چادر بچھائی باپ نے منہ تے چنڈ ماری کتے تھلے چادراں بچھانا ہے. انہوں نے کہا بابا یہ کتا ہے. انہوں نے کیا اور بکرا ہے جدے پیراں تھلے چادر بچھائی. انہوں نے کہا بابا میں نہیں پتا ہے کتا ہے میں نہیں جاندا ہے بکرا ہے میں نہیں جاندا ہے شیر ہے میں نہیں جاندا ہے کون ہے. میں تے نہ جاننا آیا کدی گلی وچوں گزر. اور مجنوں مجازی عاشق ہے مومن حقیقی عاشق ہے. مجازی عاشق چھوٹا ہوتا ہے حقیقی عاشق بڑا ہوتا ہے. یہ چھوٹا عاشق تو نہیں ویکھدا ہون والا کون ہے پاویں کتا ہی کیوں نہیں ہوتے پیراں تھلے چادر بچھاندا ہے تے بڑا عاشق کدی اودے تے فتوی لاندا ہے جڑا رسول اللہ دے موڈیاں تے سوار ہے تے کدی اودے تے فتوی لاندا ہے. اوے رسول اللہ جی دے موڈیاں تے سوار ہے پھر یہ کیسا ایمان ہے. ہو سکتا ہے تو اڈے وچوں کو بندے ایسے ہون جڑے کہن جی شاہ جی تے سانو لیلا مجنوں سنا کے چلے گئے. تے میں اسی قرآن کو پوچھ لینے تیرے نزدیک اس محبت دا اصول کی
قرآن کہندا والتین والزیتون، مینوں زیتون دے درخت دی قسم۔ ماشاءاللہ تسی پڑھے لکھے ہو، میں تواڈے کولوں پوچھ لینا، اے نبی پاک نے زیتون دا تیل زلفاں نوں لایا سی کہ درخت؟ حیرت والی گل نہیں، پھر لگا تیل تے قسماں درخت دیاں۔ ہائے لگا تیل قسمہ درخت دیاں، انہوں بھوٹا کہہ لو درخت کہہ لو، وہ دے تو چھل اتری، چھل کولو اچ گئی، پتہ نہیں کولو والا کون سی، پھر بچوں تیل نکلیا، تیل ڈبیاں چاہیا، ڈبیاں چو مارکیٹاں وچوں دکاناں تے وکدا وکاندا مدینے دی ایک دکان تے آیا، میرے تے تیرے آقا نے کرم فرمایا، ایک شیشی خرید کے چند قطرے تلی تے سٹ کے زلفاں نوں لائے، رب تیل دی نہیں درخت دی قسم فرمائی۔ اللہ قسم فرمانی سے تیل دی فرما دیندہ، قسم فرمانی سے دکاندار دی فرما دیندہ، قسم فرمانی سے مارکیٹ والیاں دی فرما دیندہ، لگا تیل تے قسمہ درخت دیاں۔ فرمایا یہ ہوئی دسنا چاہنا جس شے نو میرے محبوب نے نسبت ہو جائے وہ دا تعلق ہمیں دور دے کیوں نہیں، وہ بھی ادنا نہیں اعلیٰ ہو جاندی ہے۔ درخت میرے نبی کو گیا نہیں، میرا نبی درخت کو آیا نہیں، لگا تیل قسمہ درخت دیاں۔ میں کہا مالکہ ہے تو دور دی نسبت رکھنا ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، فاطمہ، حسن، حسین، اے نبی تو دور نہیں، اے تے نبی دا قرب حاصل کر گئے۔ اللہ فرماندہ جڑے دور دی نسبت رکھن والے انہاں دی ذات دی قسم ہے، تے جڑے نیڑے بہ گئے انہاں دی ذات دی قسم نہیں۔ یادہ کی فرمانا ہے؟ فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، انہاں دیاں سواریاں دی قسم، سواریاں دے سما دی قسم، سما نال ڈکن والی مٹی دی قسم۔ مولا کیوں؟ فرمایا مٹی دی نسبت سما نال، سما دی نسبت سواری نال، سواری دی نسبت صحابی نال، صحابی دی نسبت رسول نال۔ حضور دی نسبت نال پیار کرنا لے۔ اے جڑے اج منافقت پھیلان دی کوشش کر دیں نا، میں انہوں دسنا چاہنا وہ پہنگا سی نا، پہنگا سمجھ دے ہو؟ وہ حکیم دے کوئی نوکری کردہ سی تے حکیم نے آکھا ہو نوکر اندروں بوتل لیا، ان اندر بوتل ایک سی انہوں آئیاں نظر دو، اندھا جی ایک لے آواں کہ دو، انہیں سمجھے اندر تے ایک کوئی سی، انہیں کہا ایک لے آیا، انہیں ایک لے اندھی دووے آگئی، انہیں کہا حضور تو ساں ایک منگی سی تے پلیکھے نال دووے آگئی، انہیں کہا چل کوئی گل نہیں ایک توڑ دے، انہیں ایک توڑی تے دووے ٹوٹ گئی، انہیں کہا حضور دووے ٹوٹ گئی، انہیں کہا بوتل ایک کوئی سی تو پہن گئے۔ آئے کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی، کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی، یہ خبر تو کسی بینگے نے اڑائی ہوگی، یہ خبر تو کسی دشمن نے پھیلائی ہوگی۔ اینا تے آپس ایک پیار ہی پڑا ہے تے اینا لوکاں نے مخالفت کر چھڑی۔ اور میں تو انہوں توجہ کر رہے حضرت ابو بکر پاک تے حضرت علی پاک دا پیار دسا بولی آندے ہو سبحان اللہ۔ حضرات توجہ کرو، میں تفسیر نہیں میں دے حاشیہ بیان پہ کرنا، ابو بکر پاک بلکہ اور محدثین نے بھی اس روایت رو نقل کیتا ہے، علی پاک ابو بکر پاک دووے اسیاں آپس وچ ملیاں، دووے ایک دوسرے والوے کے مسکران لگ پہ۔ حضرت ابو بکر پاک نو علی پاک نے پوچھیا تسی میرے والوے کے کم مسکرائے؟ ابو بکر پاک بولے علی پاک تواڈا مینوں مقام یاد آ گیا، نبی پاک نے ایک باری فرمایا سی وہ قیامت والے دن جنت چو جائے گا جنوں علی چٹ دین گے۔ حضرت ابو بکر نے پوچھیا علی پاک تسی میرے والوے کے کیوں مسکرائے ہو؟ حضرت علی پاک نے فرمایا ابو بکر پاک مینوں تواڈا مقام یاد آ گیا، جدو نبی پاک نے فرمایا وہ قیامت والے دن جنت چو جائے گا جنوں علی چٹ دین گے، نالے بھی فرمایا سی علی پاک چٹ دینی انہوں ہے جدے دل وچ صدیق دا پیار ہو۔ علی پاک نے چٹوں نو دینی ہے جدے دل وچ صدیق دا پیار ہوئے گا، جدے دل وچ صدیق دا پیار نہیں علی انہوں چٹ دینی نہیں۔ وہ دی وجہ کی ہے
وہ دی وجہ ہے کہ ابو بکر پاک جتنے حسینی سید نے سب دے نانا جان لگ دے اوڑی آکی جے سبحان اور تو انہوں پتہ ہی نہیں دس دیں جی اگر تو انہوں نہیں پتا تو دس دیں نبی پاک کے دو غلام ایک دن ابو بکر پاک ایک دن علی پاک ابو بکر دی شادی ہو گئی ادھر علی پاک دی شادی ہو گئی ابو بکر دے کر بیٹا پیدا ہویا نبی پاک نے بڑا پیار ہے پتر دا نام رکھیا محمد ادھر بیٹا پیدا ہویا نام رکھیا حسین جناب محمد جوان ہو گئے ادھر جناب حسین جوان ہو گئے جناب محمد دی شادی ہو گئی ادھر جناب حسین دی شادی ہو گئی جناب محمد دے کر بیٹا پیدا ہویا نام رکھیا قاسم ادھر بیٹا پیدا ہویا نام رکھیا زین العابدین ادھر جناب زین العابدین جوان ہو گئے ادھر جناب قاسم جوان ہو گئے جناب قاسم دی شادی ہو گئی ادھر جناب عابد دی شادی ہو گئی جناب قاسم دے کر بیٹی پیدا ہوئی نام رکھیا ام فروا ادھر بیٹا پیدا ہویا نام رکھیا محمد باقر ام فروا بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر بن قحافہ پتہ ہی نہیں میں کی دسے ام فروا بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر بن قحافہ جناب قحافہ بھی نبی دے صحابی حضرات فتح مکہ تے نبی پاک دی بار گئے ابو بکر پاک اپنے بابا جانو گھٹوں پکڑ کے لے کے آئے عرض کیتی آقا کلمہ پڑھاؤ آقا فرمایا صدیق انہوں گھر لے جا اتھے جا کے کلمہ پڑھا دیاں عرض کیتی آقا ساری زندگی تھوڑے گلے کردہ رہے آئی تھوڑے قدمائیں چلے کے اس واسطے آیا انہوں پتا تے چلے وہ ساری زندگی جدے گلے کیتے نے وہ دے قدماں بچ جا کے عشق دے جام کے میں پیوی دے فروا بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر بن قحافہ محمد باقر بن زین العابدین بن حسین بن علی بن ابی طالب اچھا ہوں میں تواڈے کو ایک سوال لگا کرنا تواڈے وچوں کدی کسی نے دشمن دے گھر اپنی دھی یا پتر دا نکاح کیتا ہے اوڑی اوڑی بولو کہ ساہ ہی نہ نکل جان کدی دشمن دے کر دی یا پتر دا نکاح کیتا ہوئے نہیں حضرات اسی کدے نہیں کیتا محمد باقر تے ام فروا دا نکاح ہو گیا وہ ام فروا صدیق اکبر دی پوتی ہے محمد باقر علی دے پوتے رب کائنات نے ایک بیٹا تا فرمایا وہ بیٹا کون ہے حضرات جابر بن حیان دا استاد ایڈے وڈے سائنسدان دا استاد جنہیں او سیدزادہ جنہیں 1400 سال پہلے اعلان کر کے دسیا اوے لوگو اوے پانی دا چھوٹا جا قطراوی اوے کلا نہیں جے بندا تمہاں شہمہ دا مرکبے آج سائنسدان کہندا ہے ہائیڈروجن تے آکسیجن دوویں مل کے پانی بندا ہے میں کہا چپ کر جا اوے تیری تحقیق تے آج پئی بول دیئے پر میرے دادے نے 1400 سال پہلے ہی دسیا خدا نا کیے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دینے میں صادق کیوں کہا جاندہ ہے فرمایا میں دو نسبتانے پچھیا کیڑی کیڑی فرمایا ایک نسبت علی پاک نالے ایک نسبت صدیق پاک نالے پچھیا نسبت کیے آکھیا ہوئے سن لو علی دا پوترا لگدا جے صدیق دا دوترا لگدا میں علی دا پوترا لگنا صدیق دا دوترا لگنا اگر کوئی کہے میں علی دا پوترا تے ہیں ماں پر صدیق دا دوترا نہیں علی فرمانا ہے تو میرا پوترا ہی نہیں میرا پوترا او ہوئے گا جڑا صدیق دا دوترا ہوئے اگر ام فروا کے ساتھ حضرت محمد باقر کی شادی نہیں ہوئی تو میں سید ہوں اور حسینی سید ہوں چھٹے امام کی اولاد ہوں حضرت امام جعفر صادق پاک کی اولاد ہوں سادات کی نسل کرو پیدا لیکن کوئی
نہیں لا سکتے، کوئی بھی دلیل نہیں لا سکتے۔ حضرت امام جعفر صادق پاک کو کسی نے پوچھا حضرت ابو بکر دے متعلق تو اڈا کی خیال؟ فرمایا ابو بکر صدیق کی بات کرتے ہو؟ عرض کی ہاں۔ فرمایا وہ میرے دو طرف سے نانا جان لگتے ہیں، ایک طرفوں نہیں دو طرفوں نانا جان۔ انہوں نے کہا حضور ہو کس طرح؟ فرمایا میری ماں دا نام ام فروا، انہاں دے ابے دا نام قاسم، انہاں دے ابے دا نام محمد، انہاں دے ابے دا نام ابو بکر۔ فرمایا دوسرے پاسے آ جا، میری ماں دا نام ام فروا، انہاں دی ماں دا نام اسما، انہاں دے ابے دا نام عبد الرحمن، انہاں دے ابے دا نام ابو بکر۔ تو نہیں دو طرفاں تو میرے نانا جی لگا۔ اور میں جملہ دین لگا اللہ کرے پچا جاؤ، اوے دو طرح ہوئے حلالی تے نانے نو گاڑا نہیں کڑدا۔ تھوڑا جا اگے چلے جائیے، سبحان اللہ ہولی ہولی آندے ہو نا، اس واسطے میرا تو پیچھے جان نو ہی دل نہیں کرتا تھوڑی سبحان اللہ۔ تو جو ہے جی آنکھو سبحان اللہ۔ ایران فتح ہو گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دور خلافت ہے، تے بی بی شہر بانو جنگی قیدی بن کے آ گئیاں، تے لوگ کہا کیا یہ شہزادی ہے، اس کا نکاح کسی شہزادے کے ساتھ کیا جائے۔ حضرت عمر امیر وقت نے لوگ کہا کیا شہزادی ہے، کسی شہزادے نال نکاح کیتا جائے۔ تو حضرت عمر پاک دے پتر والوں کی اشارہ کرتے، حضرت عمر فرماندے ہیں ٹھہرو میں ڈھونڈوں گا شہزادہ کون، میں ڈھونڈوں گا شہزادہ کون۔ حضرت عمر پاک دیاں نظراں اکھاں لبن لگ پئی، فرمایا آئینہ حسین ابن علی ہیں، وہ علی کا پتر حسین کتھے؟ ایک پاسے امام حسین نے بٹھایا، ایک پاسے بی بی شہر بانوں نے بٹھایا۔ حضرت عمر نے دعا دا پڑھیا نکاح کنے پڑھیا؟ اوڑی اوڑی بولو کنے پڑھیا؟ اے عمر پتہ کون ہے؟ حضرت عمر پتہ کون ہے؟ بزرگ فرماندے نے بھئی جدوں رات نو ستیاں پیاں شیطانی وسوسے آوندے ہون نا تے ناف تے عمر لکھو دوبارہ وسوسے نہیں آونے۔ قبلہ ابرار چشتی صاحب میں نے ایک بندہ کہنے لگا شاہ جی تو اڈا اس بارے چیز خیال ہے؟ میں کہا میرے کو پوچھنا ہے کہ میرا تے ادوں اگے دا خیال ہے۔ آندہ جی کی؟ میں کہا میں آکھاں گا اپنی دکانہ تے بھی عمر لکھیا کرو، اپنے مکانہ تے بھی لکھیا کرو۔ آندہ شاہ جی او کیوں؟ میں کہا رب کعبہ دی قسم ہے وہ جتھے جتھے عمر لکھیا ہوئے گا نہ اتوں دی شیطان لگ سکدا ہے نہ تھلیوں پہ ایمان لگ سکدا ہے۔ کیونکہ حضرت عمر ہو نے میرے نبی پاک نے فرمایا آسمانوں پہ کوئی فرشتہ ایسا نہیں جو عمر کا حیا نہ کرتا ہو، اور زمین پر کوئی شیطان ایسا نہیں جو عمر سے ڈرتا نہ۔ ہے توجہ تواڈی؟ نالے حضرت عمر حضرت ابو بکر پاک تے اگر حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم تے اعتراض کر دینے انہاں نو پہنا پڑھ لینا چاہیے دا لامیہ بوجھ جائے ہے نے پا نہ پڑھی تے وقت نو پڑھی۔ اے دووے شیخین جڑے نے حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم تے حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ دے نکاح دے گواہ نے۔ میں علماء دے جرمٹ گل کیتی ہے، اے سیدہ پاک دے نکاح دے گواہان نے، تے جے گواہ ناقص ہون جھوٹے ہون تے نکاح ہو جاندہ ہے۔ عقل کرو تھوڑی جی، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے۔ کوئی حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم تے سیدہ کائنات دے نکاح دے گواہان دے پیچھے پہ گئے تے تسی پھر گستاخی کر رہے دا مطلب ہے انہوں دا نکاح سچا نہیں سی۔ تے جے حضرت امام حسن توجہ حضرت امام حسین تے بی بی شہر بانو دا نکاح حضرت عمر نے پڑھایا تو میں پوچھنا چاہنا جے عمر سچا نہیں تے حضرت حسین پاک تے حضرت سیدہ شہر بانو پاک انہاں دا نکاح کیویں پکا ہو گیا؟ تے جے تیرے عقیدے دے مطابق انہاں دا نکاح پکا ہے پھر منیا کر عمر بھی ہر لحاظ نال سچا ہے۔
اور یہ میں تصدیق تواڈے سامنے بیان کر دینا. ہو سکتا ہے کوئی بندہ آکے تے گل پوری نہیں ہوئی. کربلا دے میدان در حسین پاک دے دو پتر سن. پتر اور بھی ہے سن پر میں ماں حاصل گل کرن لگا. کنے پتر سن؟ ایک دا نام سی علی اکبر، ایک دا نام سی علی اکبر تے ایک دا نام سی زین العابدین. توجہ کرے، زین العابدین تے علی اکبر. ایک نو کٹایا جا رہا ہے، دوسرا بچایا جا رہا ہے. علی اکبر نو کٹایا جا رہا ہے تے زین العابدین نو بچایا جا رہا ہے. حالانکہ علی اکبر نو زخم لگے نے، جنہوں زخم لگے نے انہوں بچایا جاندہ، جڑا صرف بیمار ہے انہوں کٹایا جاندہ. پر نہیں، علی اکبر نو کٹایا جا رہا ہے، زین العابدین نو بچایا جا رہا ہے. یہ دی وجہ کی توجہ کرا جی. ایک روایت چاہتا ہے امام زین العابدین میدان وال چلے، حسین پاک نے روکیا بیٹا کدھر چلنا ہے؟ عرض کیتی نانے دے دین تو قربان ہونے واسطے چلے ہیں. فرمایا روک جا، تجھ سے میری نسل چلے گی. علی اکبر نو کٹایا جا رہا ہے تے زین العابدین نو بچایا جا رہا ہے. وجہ کی ہے؟ وہ علی اکبر پتر ام رباب دا. توجہ ہے توجہ. علی اکبر پتر ام رباب دا تے زین العابدین پتر بی بی شہر بانو دا. تے حسین بچا کے اے دس رہے نے بھئی شہر بانو میں نو حضرت عمر نے عطا کی تیئے کہ میں دسنا چاہنا وہ میری نسل دا آخری سید بھی عمر دی عطا نالی پیدا ہوئے. کہ قیامت تک کوئی حضرت عمر والونگلی نہ کرے. آج کہتے ہیں ان میں مخالفت بڑی تھی. میں کتاب دا والا دیں گا، ریاض النظر فی مناقب الاشرا. جاء صحابیان یختصمان عند عمر بن الخطاب اگز بیننا. دو بندے لڑدے لڑدے حضرت عمر پاک دے کوڑ آئے، آن کے کہنے لگے ساڈا فیصلہ کرو. آپ نے بلایا یا علی انہاں دا فیصلہ کرو. حضرت عمر کہہ رہے ہیں یا علی انہاں دا فیصلہ کرو. یا علی. اچھا عمر آکھن یا علی تے کوئی فتوہ نہیں. سنی یا علی آکھے تے فتوہ لگے. آپ فرماندے ہیں یا علی انہاں دا فیصلہ کرو. انہاں میں ایک بندہ کہنے لگا ایحکم بیننا، اے ساڈا فیصلہ کرے گا. اگر حضرت عمر دے دل چندی کوئی خرابی یا ہوندا کوئی اختلاف تے کہندے چل کوئی گل نہیں، حضرت علی نے تیرا فیصلہ نہیں کیتا تے میں کر دینا. اگر یہ دیکھو قبول نہیں تے کسی اور کو کرا لینے. آپ اپنے ممبر تو تھلے آئے، انہوں پٹک کے زمین تے ماریا، پھر وہ دے گریبان تو پکڑ کے جھوڑ کے فرمایا اتدری ہاذا، وہ تینوں پتہ ہی نہیں ہے کون ہے. ہاذا مولایا فمولا المومنین، اے میرا بھی مولائی تے کل مومنین دا بھی مولا. حضرت علی پاک دی محبت، اہل بیت دی محبت پرموٹ کرنے کی تھی. آج بڑے لوگ کی گلیں کر دیں. میں ابو بکر پاک کو لے کے آخری گل کرنے کا توجہ کرے. ابو بکر پاک کو لے کے حضرت معاویہ پاک تک سارے صحابہ میرے سر دا تاج نے. پر میں جڑی گل کر لنگا غور نال سنیا نہیں. حجت الوداع دے موقع تے میرے آقا نے فرمایا سی میں تواڈے کول دو چیزاں چھڈ کے جا رہا ہاں. دو تحفے، ایک اللہ دی طرفوں ہیں تے ایک میری طرفوں ہیں. جڑا تحفہ تانوں اللہ دیتا ہے وہ قرآن پاک ہے تے جڑا میں دے رہا وہ اہل بیت. میں علماء دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے عرض کر رہا ہوں میرے نبی اے کیوں نہیں فرمایا میں تواڈے کول صحابہ تے قرآن چھڈ کے جا رہا ہوں؟ کیوں اے کیوں نہیں فرمایا کہ میں تواڈے کول صحابہ تے قرآن چھڈ کے جا رہا ہے؟ اے کیوں آکھیا اہل بیت تے قرآن چھڈ کے جا رہا ہے؟ خودی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو پتا سی کہ صحابی او بندا ہے جڑا منو حالت ایمان وچ ویکھے. تے جدوں ظاہری وصال ہو جانا ہے صحابی بننا کوئی نہیں. صحابی پھر کٹ ہونا شروع ہو جان گے. 20-25 سال دا عرصہ گزر جائے گا، صحابہ کٹ ہوندے جان گے. پھر 90-100 سال ہو جائے گا، صحابی ادھے کٹ جان گے. 200 سال ہو جان گے تے صحابہ بالکل ختم ہو جان گے. پھر قرآن کلا رہ گیا. فرمایا میں تجھ میں قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. نہ قیامت تک قرآن ختم ہو سکتا ہے، نہ نبی دی آل ختم ہو سکتا ہے. توجہ تواڈی. سارے صحابہ ساڈے دل دا چین.
بلکہ ساڈا تے ایمان ہے جدا پنج تن نال پیار نہیں او دے کلمے تے اعتبار نہیں جدا پنج تن نال پیار نہیں او دے کلمے تے اعتبار نہیں وہ جڑا چون یاراں دا او یار نہیں او جڑا چون یاراں دا او یار نہیں او جنت دا حقدار نہیں۔ تو جو نبی کی آل سے بھی محبت کرے اور نبی کے اصحاب سے بھی محبت کرے وہ کامیاب، وہ کامیاب۔ ہن میں چونکہ گل سیدہ کائنات تو شروع کی تھی تو میں سیدہ کائنات دے والے نال بھی عرض کراں، اے او پاک بی بی ہے، توجہ کریں جی میرے والے، انہاں دے 3 روزے ذہن وچ رکھنے جنہ دی شہادت اللہ دے قرآن نے دیتی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ حسنین کریمین بیمار ہو گئے تو سیدہ کائنات نے منت من لئی مولا ٹھیک ہو جان تو 3 دن دے روزے رکھا۔ حسنین ٹھیک ہو گئے، سیدہ کائنات سارے خاندان روزے رکھنے شروع کر دیتے۔ پہلے دن روزہ رکھیا تے شام دا وقت ہویا تے آپ نے اپنے ہاتھ نال سیدہ کائنات نے آٹا گنیا تے ہاتھ نال روٹی پکا کے رکھی تے دروازہ کھڑک گیا۔ مم بالباب، کون ہے دروازے تے؟ آواز آئی مسکین آیا ہے، روٹی اٹھائی تے انہوں دے دیتی، آپ پانی نہ روزہ افطار کر لیا۔ دوسری شام آ گئی، روٹی پکا کے رکھی، دروازہ کھڑکیا، کون آیا؟ آواز آئی یتیم آیا، روٹی اٹھائی انہوں دے دیتی، پانی نہ روزہ افطار کر لیا۔ تیسری شام آ گئی، روٹی پکا کے رکھی، دروازہ کھڑکیا، پوچھا کون؟ آج کہتی آ گیا، روٹی اٹھائی انہوں دے دیتی، پانی نہ روزہ افطار کر لیا۔ ہن توجہ کرے آج 3 دن پانی نہ روزہ افطار کر دے رہے۔ ہن کوئی محدث، کوئی مفکر، کوئی مفتی تے کوئی ملا اے بیان نہیں کر سکتا جڑا 3 دن سیدہ دے دروازے تو بن کے جاندا رہا وہ ہے سی کون؟ سارے آکھن گے وہ اللہ دا فرشتہ سی جڑا 3 دن آزمائش واسطے ہوندا رہا۔ ہن جبلے دل دی تختی تے لکھ پوری کائنات وچ 2 بطول نے، ایک مریم بطول ہے، ایک زہرا بطول ہے۔ اوے مریم بطول ہوئے جدے واسطے جنت وچوں کھانا آیا، اوے مریم بطول ہوئے جدے واسطے جنت وچوں کھانا آیا، تے زہرا بطول ہوئے جدے ہاتھ دا پکیا کھانا جنتاں وچ جاندا رہا۔ سیدہ زہرا ہونے جنہ دے ہاتھ دا پکیا کھانا جنتاں وچ جاندا رہا۔ چلو جی وہی سنا دینا اگوں۔ ہن میں توجہ میرے وال رکھو، حضرت نے فرما دیتا ہے، ہن میں انہوں نے حکم دی تعمیل کر رہے ہیں۔ میرے آقا دا ایک غلام ہے جدا نام ہے حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ۔ اے آقا دا بدوی غلام تے بدو آندے نے پینڈو نو تے کردہ کسی جی میں ساڑھے جٹ حضرات اپنی پہلیاں میں سبزیاں بیج دینے تے منڈیاں اچھ فروخت کر دینے۔ اے بھی سبزی بیج دے مدینے دی منڈی اچھ فروخت کر دے۔ ایک دن آقا کرم فرمایا، سرکار منڈی تشریف لے گئے، وہ دی نظر مصطفیٰ دے چہرے تے پئی، دل دی دنیا میں بدل گئی تے دلیل بھی بدل گئی۔